طاہر صاحب، ابھی آپ نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا ذکر کیا. آپ نے ابھی ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا تو آپ نے کہا کرمنل مائنڈڈ شخص کو لا رہے ہیں. آپ نے ایک پورا ایک چارج شیٹ پیش کر دی وفاقی حکومت نے کہ یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی کیسز ہیں، اسٹف لائک دیٹ. بٹ اب ظاہری بات ہے ہی از دی الیکٹڈ چیف منسٹر اور ان کی جماعت نے ان کو بڑا اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ چیف منسٹر منتخب کیا ہے. اب جب اتنا کچھ حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، 26ویں یعنی ترمیم پچھلے سال، 27ویں اس سال، اینڈ آگے بھی بہت کچھ پلانڈ ہے، تو ایک ملاقات کا ایشو بنا ہوا ہے. 6 اٹیمپٹس وہ غالباً کر چکے ہیں، تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی ساتھ تو لے کے جا نہیں سکتا. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اگر مل لیں گے اپنے بانی پی ٹی آئی سے تو کون سے مسئلہ ہوگا اتنا؟ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں. وزیراعظم کو تو ملنے آ کے، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اپنے صوبے کی بہتری کے لیے آ کے بات کریں. وزیراعظم سے ملنا ان کو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ایک سزا یافتہ مجرم کو ملنا چاہتے ہیں تو اس کے جیل رولز موجود ہیں، وہ کسی کے لیے وائلیٹ نہیں کیے جا سکتے. اور وزیراعظم نے جب انہیں کہا کہ آ کے ملیں، اس لیے کہا کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے ایشوز ڈسکس ہوں، وہاں پہ حالات میں بہتری لائی جائے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو. مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. کئی بار یہ آفر دہرائی جا چکی، مگر وہ جیل میں جانا چاہتے ہیں تو وہ تو جیل مینول ہے، جیل کے رولز ہیں، اس کے مطابق ہوگا جو ہوگا. اور اس پہ انہوں نے ایک پوری سیاست کی ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ وہ اپنے صوبے کے حالات کے اوپر توجہ دے، عوام کی زندگی بہتر کریں، پالیسیز اچھی لے کے آئیں اور لوگوں کی زندگی آسان بنائیں. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیڈر کی اندھی تقلید ہے اور اس کے تحت ہی معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، دن رات ان کے اسی کام میں. طارق صاحب، مجھے یاد ہے ماضی میں آپ جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، آپ ہر اپنے چھوٹے بڑے لیڈر، اپنے کولیگ، سب کے لیے عدالتوں میں آپ نے باقاعدہ الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ دھکے کھائے ہیں. آپ نے عدالتوں سے فیصلے لے کر رائٹس کریٹ کروائے کہ یار اس کو یہاں ریلیف ملے، اس کو یہاں ریلیف ملے، جو آپ کر سکتے تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت مسائل تھے. آج کی تاریخ میں عدالت نے ان کا ایک رائٹ کریٹ کیا ہے کہ وہ عدالت مل سکتے ہیں اپنے بانی پی ٹی آئی سے، لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق یا آپ کے زیر انتظام اڈیالہ جیل نہیں ہے، بٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کہیں کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ دیر آر سرٹن رولز. ہمارے جب لوگ جیل کے اندر تھے، ملاقاتیں بند بھی ہوئیں، تو ایک سرٹن پیٹرن تھا. وکلا کی ملاقات ہوتی تھی، فیملی ممبرز کی ہوتی تھی، وزرائے اعلیٰ تو نہیں آتے تھے ملاقات کرنے. تو دیکھیے، اس کا کوئی نظام ہوگا نا. کوئی کسی کی پسند ناپسند پہ تو نہیں ہو سکتا. وکلا ملتے ہیں، فیملی ملتی ہے. انہوں نے ڈیرا بنا لیا تھا کہ یہ بندہ جیل میں نہیں ہے، یہ کسی سیاسی ڈیرے پہ بیٹھا ہے. جہاں پہ اس کا دل کرتا ہے یہ دوستوں کو بلا لیتا ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے یہ پارٹی کی میٹنگ کال کر لیتا ہے. یہ جیل ہے، کوئی مطلب یہ کسی پارٹی پہ تو نہیں آئے ہوئے کہ جہاں ان کو ہر شخص سے ملوایا جائے اور ہر شخص کی تک رسائی ممکن بنائی جائے اور ان کے تمام احکامات کو بجا لایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. طارق صاحب، چلیں یہ تو ایک ایشو ہے، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، معاملہ رکا ہوا ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے بھی فرق کیا پڑ جاتا ہے. آپ ایک کمفرٹیبل میجورٹی میں ہے، یو ہیو ایوری تھنگ گوئنگ یور وے، یو آر دا گورنمنٹ ایٹ دس ٹائم، تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز تو ایڈریس ہو سکتے ہیں. اسپیکر صاحب آپ کی جماعت سے ہیں، بڑے آنریبل شخصیت ہے، یہ کچھ نہ کچھ سپیس تو آپ کو اپوزیشن کو دینی پڑے گی. دیکھیے، اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے. پارلیمان میں اسپیکر صاحب نے کئی مرتبہ ان کو کہا کہ آ کے بات کریں، آ کے اس چیز کو ڈسکس کریں. اور ان کی پارٹی کے اندر بڑے اختلافات ہیں، وہاں پہ یہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. لیڈر آف اپوزیشن کے لیے بھی بہت سارے لوگوں میں ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے، اور ایک پارلیمان کا معاملہ ہے جو پارلیمان میں سیٹل ہونا چاہیے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلا سیشن جب آتا ہے تو لیٹ سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ. فی الحال یہ معاملہ سٹال ہوا ہے، اور اسپیکر صاحب کی تو کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس پہ ایک کوئی اتحاد پیدا کر کے اس کو آگے لے کر جایا جائے. مگر دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ ان دا نیکسٹ سیشن. اوبیسلی نیکسٹ سیشن کے اندر تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. طارق صاحب، ایک بات جو اب بہت سے لوگ اس کے اوپر اوپینین بھی ہے، I mean as senior as people like سہیل بڑائچ صاحب، ظاہری بات ہے ان کا ایک کالم ہے، ہمارے لیے محترم ہے، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم ہے. ایک بات انہوں نے بڑی ویلڈ پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو یہ تمام نظام ہے اس کے اندر جو سیاسی سپیس ہے
وہ کم ہوتی جا رہی ہے سیاستدانوں کے لیے, سیاسی حکومتوں کے لیے, سویلین حکومتوں کے لیے, with every passing day. Do you agree to that? نہیں, آئی ڈونٹ اگری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے اپنے طرز عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سپیس لیتے کتنی نہیں لیتے. اور اگر سیاستدان کور کمانڈر ہاؤس کو جا کے توڑ دیں اور حملہ کر دیں اور کیپٹن کرنل شیر خان جیسے جری جوان کے مجسمے کو گرا کے اس کو ٹھڈے مارنا شروع کر دیں, تو what do you expect؟ کیا کریں ہم ان کو سر پہ بٹھائیں کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ وہ شہید جس کی انڈیا تعریف کر رہا ہے کہ یار یہ بڑی بہادری سے لڑا ہے, آپ نے اس کے مجسمے کو ٹھڈے مارے, ویل ڈن, آپ کو جیل نہیں, آپ کو ہم وزیر اعلیٰ کے پی بناتے ہیں. اور آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگایا, قائد اعظم کے گھر کو جلا دیا, واہ 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 واہ, شاباش, آپ آ جائیں, آپ کے لیے جیل نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں نا, یہ تو ہم نے خود طے کرنا ہے نا. اگر کل کو کوئی قتل کر دے اور یہ کہ میں سیاستدان ہوں, مجھے کچھ نہ کہا جائے, میرے لیے سپیس پیدا کریں, میں قاتل ہوں مگر میرے لیے سپیس پیدا کریں کیونکہ میں سیاستدان ہوں. تو یہ سیاستدانوں کو بھی یہ طے کرنا ہے نا اس ملک کے اندر کہ اس ملک کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. کوئی اغوا برائے توان کرے اور سیاست کے لبادے کے پیچھے چھپے, کوئی قتل کرے, کوئی ریپ کرے, کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے, بلڈنگز کو جلا دے, لوگوں کو قتل کر دے, اور اس کے بعد کہے کہ جی نہیں سیاسی سپیس پیدا کرے. تو یہ سم تھنگز ہیو ٹو بی سیٹلڈ کہ ریڈ لائن کیا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, اور اس ملک کے اندر قانون کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لا قانونیت کریں اور قانون کا سہارا لیں اور سیاست کے پیچھے چھپیں. اٹ کی ناٹ بی الاؤڈ. طارق صاحب, ابھی 26ویں ترمیم میں کچھ انفنشڈ ایجنڈا تھا, 27ویں کا بھی کچھ انفنشڈ ایجنڈا ہے, اینڈ دیر از اے لائکلی ہوڈ, اب تو خیر آپ کے کولیگز بھی کہہ رہے ہیں کیبنٹ کے اندر کہ 28ویں ترمیم اور 2 سے 3 مہینے, میکسیمم 3-3.5 مہینے میں آ سکتی ہے, اور اس کا وہ اگلے بجٹ سے تو ڈیفینیٹلی پہلے آئے گی. پیپلز پارٹی کے دوست آپ کے کولیگز دے جیلسلی گارڈ کرتے ہیں این ایف سی کے فارمولے کو. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ پرائم منسٹر صاحب نے خیر فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا کہ ہی وانٹس اے کنسنسس, بٹ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ان کا موقف یہ بھی ہے کہ اس کے بغیر حکومت یا ریاست پاکستان سروائیو نہیں کر سکتی ود allow me to use the word with a bankrupt وفاق, کہ یعنی کہ آپ بالکل ہی ادھاروں پہ زندگی گزاریں اور صوبے امیر ہو, وفاق کمزور ہو, یا وفاق بالکل غریب ہو جائے. کیا نتیجہ نکل سکتا ہے if there is no consensus؟ دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی ترامیم لائی جاتی ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے, کنسنسس بلڈ ہوتا ہے, مشاورت ہوتی ہے, اور ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کر کے اس چیز کی راہ ہموار ہوتی ہے. اس دفعہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ایک فل مینیو جس کے اندر لوکل باڈیز کا بھی شک موجود تھی, جس کے اندر انہوں نے ایجوکیشن اور پاپولیشن کو بھی شامل رکھا, جس کے اندر دیگر شکیں بھی تھی. بٹ یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے, ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. ڈسکشن, کنسنسس, مشاورت, کنسلٹیشن, یہ ساری چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. تو دیکھیے, جب کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس ملک میں, وہ لوکل باڈیز پہ ہو, وہ این ایف سی پہ ہو, وہ چاہے ایجوکیشن پہ ہو, پاپولیشن پہ ہو, تو یہ ایک ڈسکشن ہوگی, ایک ارتقاء کا عمل ہوگا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب بھی اس کا وقت آئے گا, لیٹ سی, میں ٹائم فریم نہیں دے سکتا, مگر وفاق کے صوبوں کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو کیا جائے گا, اور ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ وفاق اور صوبے دونوں مضبوط ہوں, اور اس ملک کے اندر ایک جو بیسک ڈیموکریسی ہے, لوکل گورنمنٹ, اس کو مضبوط کیا جائے, اور پروونشل آٹونومی کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. سو اٹس اے ویری فائن بیلنس. جو بھی ترامیم کبھی بھی آئیں وہ اس حوالے سے آئیں گی تاکہ ملک میں گورننس, دفاع اور ایک نظام حکومت اور حکمرانی بہتر ہو سکے. طارق صاحب, جسٹ لاسٹ 2 questions. ایک تو یہ کہ یہ بہت بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ یہ کوئی اگلی دفعہ جو کوئی ترمیم آئے گی, جب بھی چلے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس کا کہ کب آئے گی, بٹ کہ کوئی پاکستان کے اندر نئے صوبوں کی تشکیل ہوگی اور یہ اٹ از پارٹ آف دی ایجنڈا. از دیر اینی تھنگ گوئنگ آن دا گراؤنڈ, کہ کوئی از دیر اینی پیپر ورک, مے بی اے مینٹل نوٹ سم ویئر کہ یہ کام کرنا ہے ان دا ڈیو کورس آف ٹائم, یا نہیں ہے صرف یہ سوشل میڈیا کی گپ شپ ہے؟ دیکھیے, فی الحال تو یہ سوشل میڈیا پہ ہی ہے. کچھ تھنک ٹینکس نے بات کی, میں دیکھ رہا تھا کہ میاں عامر صاحب نے اس پہ بات کی. دیکھیے, obviously ایک یہ سوچ موجود ہے اپنی جگہ پہ, بٹ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس ہے نہیں ہے, دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. تو اس پہ ابھی کوئی فارمل انگیجمنٹ یا کوئی فارمل ڈاکیومنٹ یا کوئی فارمل پروسیس نہیں ہے. ایک انفارمل لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں,
اور ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے.